بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے درس الحادی والعشرون، 21واں سبق ہے آج ہمارا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی اسی طرح سے رینڈم کوئی بھی جملے کسی بھی ٹاپک کے متعلق جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ آج سفر سے متعلق کچھ جملے ہیں ہمارے پاس، الجمل عن السفر، سفر سے متعلق کچھ جملے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ہے کہ آپ کہاں سفر کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو أين تريد مذکر کے لیے أين تريد أن تسافر، کہ آپ جو ہے وہ کہاں کا سفر کرنا چاہتی ہیں، یعنی آپ کا ارادہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ مذکر کے لیے تريد لے کے آئیں گے، یعنی واحد مذکر اور حاضر کا صیغہ، اور اسی طرح سے تريدين واحد مؤنث اور حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے مزید ہمارے پاس کہ اب کب روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ کب روانہ ہوں گی، جو پھر وہ استعمال ہوتا ہے تو متى، کب، ستغادر، سین ہم نے اس وجہ سے لگایا کہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے معنی کہ کب روانہ ہوں گے، آنے والے وقت میں، یعنی کس وقت میں آپ نے جانا ہے۔ تو ستغادر مذکر کے لیے یعنی وہی والا صیغہ جو میں نے پہلے بتایا ہے، اور مؤنث کے لیے ستغادرین، ٹھیک ہے جی، ستغادرین۔ اور مزید جی، کیا آپ نے ٹکٹ بک کر لی ہے، تو ٹکٹ بک کرنے کے لیے یعنی بک کرنے کا جو لفظ ہے اس کے لیے عربک میں حجزت مذکر کے لیے اور حجزتی مؤنث کے لیے ماضی کے صیغے ہیں یہ دونوں، اور وہی والے صیغے ہم استعمال کریں گے حاضر کے ہی مذکر و مؤنث کے حساب سے۔ اور حل حجزت یا حل حجزتز، ٹھیک ہے نا، تذکرہ تھا، کیونکہ پھر آگے پھر تا ہے نا، تو تذکرہ تا آئے گا، کیونکہ فعل فاعل موجود ہے فعل کے اندر، اور تذکرہ تا جو ہے وہ کرنا ہو رہا ہے، وہ کیا ہے تذکرہ، تو تذکرہ تا جو ہے وہ مفعول ہے تو منصوب ہوگا۔ مزید ہے جی ہمارے پاس مجھے مکہ کے لیے ایک ٹکٹ چاہیے، یا کوئی بھی شہر آپ یہاں پہ اپنا جو بھی یہاں پہ آپ ملک یا کوئی بھی شہر جو ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بک کرنے کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے، ٹکٹ بک کرنے کے لیے اريد تذکرۃ، تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکٹ، یعنی میں ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے ایک ٹکٹ چاہیے للمکہ، مکہ کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اريد واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ مزید ہے جی ہمارے پاس کم مدت السفر، مدت السفر یعنی سفر کی مدت کیا ہے، تو سفری مسافر ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، تو کم مدت سفر کا دورانیہ کتنا ہے، یعنی ہمیں کتنا سفر میں کتنا وقت لگے گا۔ اسی طرح سے جی أين مکان الاقامتی، رہائش کی جگہ کہاں پر ہے، اقامہ کہتے ہیں جہاں پہ آپ ٹھہرتے ہیں، مکان الاقامتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو آپ اس کو دعائیہ جیسے ہم جملے کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحلۃ سعیدۃ، یہ رحلۃ مبارکۃ، ٹھیک ہے، یعنی تمہارا سفر جو وہ مبارک ہو، یا سعید کا ویسے لفظ جو ہوتا ہے نا خوش بختی کے لیے آتے ہیں، یعنی اچھا ہو۔ مزید ہے جو ہمارے پاس لقد وصلنا بالسلامۃ، ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ وصلنا کسی کو مزید بھی چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، وصلت میں پہنچ گیا ہوں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے واحد متکلم کا صیغہ لقد وصلت بالسلامۃ، کہ میں سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ گیا ہوں یا پہنچ گئی ہوں۔ مزید ہے جی ہمارے پاس المطار، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، مزدحم کا مطلب جو ہے نا وہ ہوتا ہے بھیڑ کے معنی میں۔ اب اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی مجلس میں کسی جگہ پہ بھیڑ تھی یا روڈ پہ بھیڑ تھی، مختلف جہاں پہ بھی آپ ایک رش دیکھیں گے نا، تو جیسے ہم کہتے ہیں بازار میں رش تھا، تو وہاں اس کے لیے بھی ہم مزدحم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ المطار مزدحم جدا، کہ ایئرپورٹ بہت زیادہ بھیڑ والا تھا، یعنی ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ رش تھا۔ اچھا جی، اسی طرح سے سأسافر غدا انشاءاللہ، اب دیکھیں ہم نے میں سفر کروں گی یا میں سفر کروں گا، وہی واحد متکلم کا صیغہ، اب ذکر و مؤنث دونوں استعمال ہوں گے۔ اب ہم نے سین لگا کے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا ہے مضارع کو، کہ میں کروں گا یا کروں گی غداً انشاءاللہ، غداً آنے والا جو کل ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی۔ تو مزید ہے ہمارے پاس جملہ کہ کیا تم نے سیٹ بک کر لی تھی، حل کنت مذکر کے لیے، اور اسی طرح سے پورا جملہ اگر آپ بولیں تو حل کنت حجزت المقعد، مقعد کیونکہ مفعول کی جگہ پہ ہے تو منصوب ہوگا، تو اسی طرح سے کنت کو بھی آپ نے بدلنا ہے، کان آسس کی گردان کرنی ہے، مذکر کا صیغہ استعمال کریں گے ہمیشہ جو بھی آپ نے، یعنی وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے، حاضر کا صیغہ استعمال کریں گے، لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ غائب کا صیغہ استعمال کریں گے۔ تو اسی طرح سے کنت واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور پھر آگے بھی حجزت بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، لیکن ہیں دونوں ماضی سے، ٹھیک ہے جی۔ تو پورا جملہ اس طرح سے ہوا کہ حل کنت حجزت، حل کنت حجزت
حجزت المقعدہ کہ کیا تم نے سیٹ بک کر لی تھی. ٹھیک ہے جی. حجزت جیسے آپ نے پہلے پڑھ لیا، مقعدہ کہتے ہیں سیٹ کو، یعنی سیٹ بک کروانا. قعدہ یقوسو سے یقودو سے ہے نا فعل، تو اس کا یہ ہے مین، اس سے پھر یہ بنا ہے آگے مقعد یعنی کہ بیٹھنے کی جگہ. مزید ہے ہمارے پاس ہی ما ہوا رقم مقعدی کی. اب اس پہ دیکھیے مقعدی، مقعدی کیوں ہے کہ رقم مقعدی آپ کا سیٹ نمبر، مضاف اور مضاف الیہ ہیں، اس وجہ سے مقعدی، اور کا ظاہر ہے پھر وہ مذکر و مؤنث کے اعتبار سے اب کا اور کی جو ہے وہ چینج کر لیں گے. اور تمہاری سیٹ نمبر کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہے جی ہمارے پاس اپنا سفری ٹکٹ جو ہے وہ مجھے دکھائیں. تذکرۃ ٹکٹ کو کہتے ہیں سفر کی، یعنی آپ کے سفر کا اور کی کے حساب سے آپ اس کو بدل لیں گے. اور موسٹلی ویسے جو ہوتا ہے وہ مذکر ہی، یعنی جو چیک کرنے والا ہوتا ہے پولیس کا بندہ ہو یا جو بھی کوئی ہو وہ میل ہی ہوتا ہے چیک کرنے والا، تو اس کے لیے ارینی یعنی مجھے دکھائیں. ارینی تذکرۃ سفر، تذکرۃ ارینی تذکرۃ سفری کا، سفر سفر کا ٹکٹ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے سفری آیا. کیوں سفری آیا ہمارے پاس. اچھا مزید ہے جی ہمارے پاس حل هذا المقعد شاغر کہ کیا یہ نشست یا یہ سیٹ ٹھیک ہے خالی ہے. اب یہ ہم ویسے بھی گاڑی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹرین کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے بھی اگر ہم کہیں بیٹھنے لگیں تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، تب بھی مقعد کا لفظ استعمال ہوگا. اور شاغرن بھی اسی طرح سے حل هذا المقعد شاغر کہ کیا یہ جو سیٹ ہے وہ خالی ہے. مزید ہے جی ہمارے پاس بس، یہ بس میں سوار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جیسے ہم حکم کے طور پہ کہتے ہیں نا، یہ اب اس کے لیے پھر امر کسی کے لگائیں گے. ارکا مذکر کے لیے اور ایک کی بھی ارکبی مونس کے لیے، واحد کے لیے دونوں، یہ دونوں سیغے میں نے آپ کو واحد کے بتائے ہیں. اور حافلۃ ٹھیک ہے، کیونکہ سوار ہونا ہے جس پر فعل واقع ہو رہا ہے، اس چیز کا لازمی خیال کیا کریں. اکثر مضاف الیہ کے اعراب ٹھیک نہیں آپ لوگ لگاتے، اور اسی طرح سے مفعول بھی کے اعراب میں زیادہ یہی گیم ہوتی ہے، مطلب فعل فاعل مفعول مبتدا خبر اور مضاف مضاف الیہ موسٹلی زیادہ تر یہی جملوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو ان کے اعراب کا لازمی خیال کیا کریں، ترجمہ کر کے پھر اس پہ اعراب لگایا کریں. اس سے پھر آپ کو فاعل مفعول جو ہے نا وہ آ جائے گی کہ آپ نے کہاں پہ کیا اعراب لگانے ہیں. ٹھیک ہے جی. ارکب ارکبی ارکبی مونس کے لیے. الحافلۃ بس کو کہتے ہیں جی کہ بس میں سوار ہو جاؤ. اچھا جی. محطۃ قریبۃ من ہونا کہ اسٹیشن جو ہے وہ یہاں سے قریب ہے. اب یہ بس اسٹیشن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، اور ٹرین کا اسٹیشن بھی ہو سکتا ہے، یہی دو ویسے استعمال ہوتے ہیں. ویسے بھی کوئی بھی اسٹیشن ہو تو اس کے لیے ہم المحطۃ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے، کیونکہ المحطۃ مونس ہے، تا کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی جو صفت لائیں گے قریبۃ وہ بھی مونس کے ساتھ لائیں گے. من ہونا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے قریب ہے. اسی طرح سے انا اجلس بجوار نافذتی کہ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوں. اچھا اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں، اچھا اب اس کو ہم خاص کر دیں گے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم یہ جملہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ناجلس بجوار نافذتی کہ میں جو ہے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوں، یعنی گاڑی میں یا ٹرین میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوں. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں تو کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھوں گا یا میں کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھوں گی، تو اس وقت پھر آپ اس کے ساتھ ساجلس لگا لیں گے کہ میں جو ہے نا بیٹھوں گا، یعنی ابھی آنے والے وقت میں بیٹھوں گا، ابھی تو نہیں بیٹھا، بیٹھوں گا. اور بیٹھوں گا کون سی سائڈ پہ؟ کھڑکی والی سائڈ پہ. تو اس لیے پھر آپ جب یہ آپ کا معنی ہونا، جب آپ نے یہ جملہ بنانا ہو تو پھر اس کے ساتھ آپ سین جو ہے وہ مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر کے آپ لگائیں گے، یا انا اجلس بجوار نافذتی. مزید ہے جی ہمارے پاس این مفتش التذاکر، تذاکر کہتے ہیں ٹکٹ کو، اور مفتش کہتے ہیں تفتیش جو ہے، تفتیش سے ہے یعنی چیک کرنے والا، چیکر، یعنی جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہے وہ کہاں پہ ہے. اچھا اب یہ جو فعل ہے کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، چلانے کے معنی کے لیے جو فعل ہے یہاں پہ امر کا صیغہ آیا ہے تو وہ سکھ ہے، لیکن جب ہم نے اس کو آگے ملانا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو زیر کے ساتھ کر کے آگے ملائیں گے. تو سکس سیارت، یعنی آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ امر کا صیغہ جو ہے وہ کاف کے سکون کے ساتھ ہے، کاف کی زیر کے ساتھ نہیں ہے. سکس سیارت ہادین کی گاڑی جو ہے وہ آہستہ چلاؤ. مزید ہے ہمارے پاس قد تاخر القطار بنصفی ساعتن کی ٹرین آدھے گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے. قد تاخر قطار بنصفی ساعتن، اب دیکھیں نا آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی ہے، تو نصفی ساعت اور اس کے ساتھ با لگائیں گے جو یہ ظاہر کرے گا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ٹرین لیٹ ہوئی ہے. تو یہ تقریباً یہی جملے جو ہیں وہ سفر کے متعلق استعمال ہوتے ہیں. مزید بھی کوئی میرے ذہن میں آیا تو میں نیکسٹ آپ کو کروا دوں گی. اس میں اب آپ کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی نئے آپ نے افعال سیکھے ہیں ان کو آپ نے لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ جب بھی آپ وہ جملہ بنانے لگے، یعنی یا کسی کو کہیں کہ میری ٹکٹ بک کروا دو،
تو اگر وہ یہ جملہ آپ کے ذہن میں آئے تو اس میں بھی پھر آپ کو ٹکٹ کا بھی ہو، بک کروانے کا بھی لفظ جو ہے عربک میں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہو. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے جملے کروانے کا کہ آپ اس میں سے جتنے بھی جدید آپ نے ایک تو مفردات، یعنی ویسے ٹکٹ کا لفظ ہے، بک کرانے کا لفظ ہے، سیٹ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ٹکٹ چیکر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تو آپ نے یاد کرنے ہی کرنے. لیکن اس کے علاوہ جو فعل ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کو پھر آپ نے استعمال کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، یعنی اپنے حساب سے. متکلم کسی کے حساب سے، سامنے والے کو کچھ کہنا ہے تو اس کے حساب سے. تو یہ فعل آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. کروانے کا نئے افعال جو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک تو ان کی ماضی مضارع کی، اب ظاہر ہے ماضی مضارع کی گردان آپ کے ذہن میں ہوگی تو ہی آپ اس کو کر سکیں گے. تو وہ سارے افعال پھر آپ نے یہاں سے لے لینے ہیں اور ان کو استعمال بھی سمپل آپ پڑھ لیں گے، سن لیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں. جب تک بولیں گے نہیں آپ کو اعراب، مطلب آپ کی اعراب کی جو غلطی ہے نا، مطلب جو بولنے میں جھجک ہے وہ ختم نہیں ہوگی آپ کی. تو یہ سارے جو افعال ہیں آپ نے یہاں سے دیکھ لینے ہیں اور جدید جتنے مفردات بھی آپ نے دیکھے وہ بھی یاد کر لینے ہیں. مشکل کوئی نہیں ہے، سمپل سی ہیں. باقی نارمل چیزیں کچھ ہی نئے افعال آئے ہیں ان کو آپ یہاں سے دیکھ لیجیے گا.